السلام علیکم ناظرین. ابھی حال ہی میں مختلف ٹی وی چینلز پر کافی رومانٹک ڈراماز شروع ہوئے اور انہوں نے دیکھنے والوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انہی رومانٹک ڈراماز کی. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. نمبر 10. اگر ایک سوچتی ہوئی رومانٹک داستان ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ قرۃ العین کی ماں اس کی جوانی میں یہ کہہ کر ایک رشتہ مسترد کر دیتی ہے کہ اس کے سوا گھر کا سہارا کوئی نہیں ہے. وہ یہ باتیں سن لیتی ہے. اس کے بعد وہ کبھی بھی اس کا خواب نہیں دیکھتی. احساس بھی ختم کر کے ایک مشین بن جاتی ہے جسے یہ گھر ہر حال میں چلانا ہے. لمحے اٹھتے چلے جاتے ہیں کہ سب سے چھوٹی بہن کا رشتہ آ جاتا ہے. تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بالوں کی چاندی رات کی چاندنی کی طرح من میں اتر کر سکون کر چکی تھی. کتابوں کی دوستی نے زندگی کو فلسفوں کے سہارے ٹانک دیا تھا. چھوٹی بہن چاندنی نے بھی اسی زندگی کو اپنا لیا تھا. یوں کتابوں سے دوستی والے فلسفے کہانی میں 3 کرداروں میں نظر آتے ہیں. ان سب حالات میں ایک بیوہ عورت کی جو سوچ ہو جاتی ہے، اس کی ماں کی بھی یہی سوچ ہو گئی تھی کہ بیٹی بھی جب تک کمانے کے قابل نہ ہو، اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہو جائے، اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے. زندگی نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اسی لیے اس کی سوچ پختہ ہو گئی تھی کہ شادی کے بعد حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. سب بدلتے حالات کے ساتھ وہ خود کو کہاں لے کر جاتی ہے، یہ آپ کو اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملے گا. نمبر 9. یوں ہی اگر ہم وقت کا ساتھ نہ دیں تو وقت بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اچھا برا کچھ بھی ہو جائے، زندگی کو وقت کی طرح آگے بڑھا دینا چاہیے. یہی ڈرامہ یوں ہی میں بھی دکھایا گیا ہے، جس طرح بلال اشرف مایا علی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. ایک ہی سماج میں رہتے ہوئے ایک ہی گھر کے اندر اپنے ہی بیٹے اور بیٹی کے لیے الگ الگ اصول ہونے سے معاشرہ کس طرح منفی راہ پر چل نکلتا ہے. ایک کزن کی منگنی کیا ٹوٹتی ہے، لڑکی دل کو ایسا لگاتی ہے کہ مر ہی جاتی ہے. موت برحق ہے، مگر اس کا نقطہ عروج و اختتام جب کزن صاحب بنا دیے جائیں گے تو یہی ذہنی حالت ہوگی. خورشید آپا کا انتقال کیا ہوا، چھوٹی بہن کو بھی طلاق ہو گئی، کیونکہ روایت نمائی تو یہی ہے، خاندان ایک جیسا ہوگا، یعنی خراب چال چلن والا. بس اس کے بعد سب رشتہ داریاں ختم ہوئیں اور کوئی 27 برس بعد خورشید آپا کے تایازاد منگیتر نوید اور ان کی بیٹی کنیز فاطمہ پاکستان آتے ہیں تو سب کی نظر میں وہی ہر طرح کے جمود کے قصوروار ہیں. اس گھر پر ہر طرح کی نحوست انہی کی وجہ سے جیسے اتری ہو، اس لیے ہر طرح کی نفرت بھی ان کو اور ان کی بیٹی کنیز فاطمہ کو جھیلنی پڑتی ہے. یہ وہ ذہن سازی ہے جس پر ایک ڈرامائی احتجاج دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص نے اگر اپنی زندگی آگے بڑھا لی ہے تو آپ بھی اپنی اولاد کی زندگی کو نیا رستہ دیجیے. تمام عمر ایک شخص کے غم میں مرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو قید تنہائی مت دیجیے کہ موت ان کی بارات بنے. نمبر 8. میرے بن جاؤ. ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل میرے بن جاؤ محبت، بھروسے، فریب اور واقب کی کہانی ہے. وہ سٹائل زاہد احمد، کنزا ہاشمی اور اظفر رحمان کو مرکزی کرداروں میں پیش کرتے ہوئے سیریل سوشل میڈیا کے استعمال، اندھے اعتماد کے اثرات اور ذاتی اور مباشرت کے لمحات کو آن لائن شیئر کرنے سے متعلق ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا ہے، اور اس سے ہونے والی تباہی کو سمجھے بغیر اس کا اثر کسی کی زندگی پر پڑ سکتا ہے. مومل انٹرٹینمنٹ اور MD پروڈکشن کے بینرز تلے تیار ہونے والے اس سیریل کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے اور اس کی ہدایات احمد کامران نے دی ہیں. 11 جنوری سے شروع ہونے والے اس سیریل میں رابعہ نورین، عائشہ گل، فضیلہ قاضی، کیسر نظامانی، ہیرا ترین، نعمان حبیب، افراز رسول اور دیگر بھی شامل ہیں. نمبر 7. سیانی. ڈرامہ سیریل سیانی کی کہانی رومانس پر مبنی ہے. ڈرامہ سیانی کی کہانی ایک ایسی چالاک، خوبصورت لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو کہ اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے کسی امیر لڑکے سے شادی کی خواہاں ہوتی ہے اور ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے. شادی کا خواب پورا ہونے کے بعد اپنی ماں کی مدد سے سسرال کے ہر رشتے کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتی ہے اور ان کو بے طرح نقصان پہنچاتی ہے. ڈرامے کی کہانی ہر روز اس کی کسی نہ کسی سازش پر مشتمل ہوتی ہے جس کے سبب عوام کی دلچسپی اس میں جڑی رہی، یہاں تک کہ جیسا کہ ہر ڈرامے کے اختتام پر ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن برا کام کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اور ڈرامہ اس پیغام کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ بالآخر برا ہی ہوتا ہے. نمبر 6. تیرے بنا میں نہیں. ڈرامہ سیریل تیرے بنا میں نہیں 3 عورتوں کی کہانی ہے جو اپنی ضروریات کے لیے شوہر کے سائے میں نہیں کھڑی ہوتی. بات کریں کاسٹ کی تو تیرے بنا میں نہیں میں سینئر اداکار جاوید شیخ کے صاحبزادے شہزاد شیخ، سونیا حسین اور عائزہ وان مرکزی کردار نبھا رہے ہیں. سونیا حسین پاکستان کی شوبز انڈسٹری کا ایک معروف نام ہے جنہوں نے نہ صرف ڈراموں بلکہ فلموں میں بھی خود کو منوایا ہے. ہدایت کار جامی کی بلوچستان کے دشوار اور برف پوش علاقوں میں بنے فلم مور میں ان کی اداکاری کو ناقدین نے بہت سراہا تھا.
اس ڈرامے میں بھی آپ سونیا کو ایک مختلف اور منفی روپ میں دیکھ کر سراہے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ ڈرامے کی کہانی مرتضیٰ نور اور تہنیت کے گرد گھومتی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نور کسی قابل بننے کی خاطر محبت کو ٹھکرا دیتی ہے، جس کے بعد مصطفیٰ کی زندگی میں تہنیت کی آمد ہوتی ہے۔ نمبر 5، تیرے بن۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن رومانٹک سین سے بھرپور ہے۔ ڈرامہ تیرے بن کی ہر قسط پاکستان سمیت بھارت میں بھی ٹاپ 10 میں شامل ہے، جس میں ان کے کردار سمیت اس ڈرامے کی سٹوری اور ان کی یمنا زیدی کے ساتھ جوڑی شائقین کو بہت پسند آ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ڈرامے کی نئی قسط جاری ہوئی تھی، جس کا ایک سین بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ ڈرامے کے سین میں مرتسم میرب سے چھت سے چھلانگ لگانے کو کہتا ہے۔ میرب چھلانگ لگانے والی ہی ہوتی ہے کہ مرتسم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتا ہے۔ یہ سین دیکھنے کے بعد کچھ ناظرین کو ایسا لگا کہ یہ سین کسی بھارتی ڈرامے میں پہلے دکھایا گیا ہے۔ اس بات کی تصدیق اس وقت ہوئی جب ایک ٹویٹر صارف نے ماضی کے مشہور بھارتی ڈرامے مدھوبالا ایک عشق ایک جنون کا چھت سے چھلانگ لگانے والا سین شیئر کیا اور ساتھ میں تیرے بن کا سین بھی شیئر کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ڈرامے کی رومانٹک سٹوری دل چھو رہی ہے۔ نمبر 4، فیری ٹیل۔ کراچی کی سنڈریلا کی کہانی پر مبنی ڈرامے فیری ٹیل کی چٹخارے دار زبان اور تندو تیز مزاح نے لوگوں کو حسینہ معین کی یاد دلا دی۔ پریوں کی کہانیوں کا دور ختم نہیں ہوا، ڈرامہ فیری ٹیل سے ایک نئی داستان شروع ہوئی ہے، جو ایک ایسی دنیا کی کہانی ہے جہاں دوستی اور محبت ہی محبت ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا برا نہیں چاہتا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، یہ ایک جذباتی سی سنڈریلا کی کہانی ہے۔ سنڈریلا بھی ایک ایسا ہی کردار ہے جو کروڑ پتی بننے کے چکر میں کون بنے گا کروڑ پتی جیسے ٹی وی شو سے متاثر ہو کر کسی طور اسلام آباد اس ٹی وی شو میں چلی تو گئی اور 2 کروڑ کا انعام بھی جیت لیا، مگر گھر میں سوائے اس کی چچی کے کوئی اس سے متاثر نہیں ہوا کہ وہ کروڑ پتی بن گئی ہے۔ خود وہ بھی یقین سی تھی کیونکہ اس شوق کی وجہ سے اس کے ابا اس سے ناراض ہیں، گھر والے دور ہیں اور اسے بنا خاندان کے دولت کو انجوائے بھی نہیں کرنا تھا۔ ڈرامے میں کراچی کی تہذیب نے حسن بھرا ہوا ہے۔ نمبر 3، ہیر دا ہیرو۔ ریسنٹ رومانٹک ڈراموں میں تیسرے نمبر پر ڈرامہ ہیر دا ہیرو کی بات کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اداکارہ عمر خان نے لکھا ہے اور ڈرامے کی ڈائریکٹر سائمہ وسیم ہے اور اسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ بقول عمر خان، انہوں نے اپنا اسکرپٹ 80 اور 90 کی دہائی کے 50-50 اور انکل لطفی جیسے مشہور سچویشنل کامیڈی ڈراموں سے متاثر ہو کر لکھا ہے، مگر بدقسمتی سے اس ڈرامے کا دور دور تک ان سے کوئی بھی تعلق نظر نہیں آتا۔ اس ڈرامے کی کہانی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ ڈرامہ ہیر دا ہیرو میں عمر خان ایک چلبلی ٹک ٹاکر کے روپ میں پرفارمنس دے رہی ہیں، لیکن ان کی اوور ایکٹنگ واضح طور پر شائقین کو پسند نہیں آ رہی، جبکہ ان کے مد مقابل عمران اشرف ہیرو بٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی اداکاری کو پسند کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، تیرے آنے سے۔ دوسرے نمبر پر جس ڈرامے کی بات کریں گے اس کا نام ہے تیرے آنے سے۔ ڈرامے کی کہانی سمرا بخاری نے لکھی ہے جبکہ ڈائریکٹر ذیشان احمد ہیں۔ ایک بہت بڑی کاسٹ کے ساتھ یہ ڈرامہ آن ایئر ہوا ہے، جس میں منیب بٹ، کومل میر، سدرا نیازی، صدف آشان، زینب قیوم، ہیرا سومرو، زین افضل، راشد فاروقی، لائبہ خان، حماد فاروقی، علی زید، عادی خان، عادل واڈیا، برجیز فاروقی، مجتبیٰ عباس خان، علی رضوی، علینا چودھری، علی خان، محمود اسلم اور سلمان شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ کہانی میں 2 پنجابی خاندانوں کو دکھایا گیا ہے، لیکن صرف چند کردار ہی پنجابی مکس اردو بولتے ہیں۔ اس ڈرامے میں زینب قیوم اور شمیم ہلالی انتہائی غلط انداز میں پنجابی بول رہی ہیں، جس پر رائٹر اور ڈائریکٹر سمیت کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ اس ڈرامے کا انجام بھی یقیناً ہیپی اینڈنگ پر ہوگا۔ نمبر 1، چاند تارا۔ آخر میں چاند تارا پر نظر ڈالتے ہیں جس میں عائزہ خان اور دانش تیمور مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے اور اس کی ڈائریکشن دانش نواز نے کی ہے۔ کاسٹ میں مدیحہ افتخار، غزل صدیقی، ماہا حسن، صبا فیصل، ریحان شیخ، عاشر وجاہت، عدنان جعفر، رمیسہ خان اور بہروز سبزواری جیسے منجھے ہوئے اداکار شامل ہیں۔ چاند تارا میں اداکارہ عائزہ خان ڈاکٹر کا کردار نبھا رہی ہے، جبکہ دانش تیمور سافٹ ویئر انجینئر کے روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ دونوں اپنے کردار میں کچھ جچ نہیں رہے، کیونکہ دانش اور عائزہ اب ایک میچور عمر میں ہیں اور اب انہیں ایسے کردار سوٹ نہیں کرتے، اس لیے یہ دونوں کردار ینگ اداکاروں کو ادا کرنے چاہیے تھے۔ اس ڈرامے کے کئی سینز میں دونوں نے خاصی بچکانہ ایکٹنگ کی ہے۔ مثال کے طور پر ایمبولینس والا سین بالکل بھی سراہنے کے قابل نہیں تھا، جس میں عائزہ خان دانش سے ملنے ہسپتال کی ایمبولینس لے کر چلی جاتی ہے، اور اس سین کو ناظرین نے خاصا ناپسند کیا۔ اس پر دونوں فنکاروں کے علاوہ رائٹر اور ڈائریکٹر کو بھی ناظرین کی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ڈرامے میں کامیڈی کا بھی وہ معیار نہیں لگ رہا جو اس سے پہلے رائٹر اور ڈائریکٹر اپنے پچھلے ڈراموں میں سیٹ کر چکے تھے۔ چاند تارا کی کامیڈی پھیکی ہے اور کہانی میں کوئی نیاپن محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ریسنٹ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔